سرداری اس وقت تھر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بھٹو ساتھیوں، آپ سب کو مبارک ہو۔ میرے تھر واسیوں، میرے سندھ کے بہنیں اور بھائیوں، میرے پاکستانیوں، آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ کامیابی آپ کا کامیابی ہے، یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ یہ ہوتا ہے نیا تھر، یہ ہوتا ہے نیا پاکستان۔ دوسرے بات کرتے ہیں آپ کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گڈ گورننس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری، اس کو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹس۔ باقی سب باتیں کرتے ہیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ ساتھیوں، جیسے کہ باقی سب نے ذکر کیا، تھرکول کا کہانی ایک لمبی کہانی ہے جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں ان 5000 مربع سرزمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کی قبضہ سے واپس پاکستان کا سرزمین بنایا، اور آج اس سرزمین سے کالا سونا نکل رہا ہے، تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور پورا پاکستان روشن ہوگا۔ آج کا دن 10 اپریل ہے، اور 10 اپریل پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہمارا یوم دستور ہے۔ یہ وہ دن ہے جس پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا۔ اپریل 10 1986 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جلا وطنی ختم کر کے اور لاہور میں پہنچی تھی، جہاں 3 ملین پیپل نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تاریخی استقبال کیا۔ جمہوریت کے لیے پاکستان کے عوام باہر نکلے اور ضیاء الحق کی آمریت کو للکارے اور ہلائے۔ اسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جد و جہد کے نتیجے میں جب 1993 میں ہمیں حکومت ملی، 1994 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں تھر پہنچی، اور آپ کے سامنے شروع میں ہم نے وہ تقریر کا کچھ کلپس بھی دیکھے تھے، جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اعلان کیا کہ اس کی خواب ہے کہ ہم پاکستان کو تھر کی کولے سے روشن کرے، اور ہمارا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کا حل نکلے۔ تو آج مجھے بہت فخر ہو رہا ہے کہ 1994 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور سندھ کا وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ نے اس تھر کول منصوبے کے فاؤنڈیشن سٹون کا لیئنگ سیریمنی کیا تھا، اور آج اپریل 10 2019 میں اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ آج تھر کول کا پاور پروجیکٹ اور تھر کول کا مائننگ کا منصوبہ کا انوگریشن کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھر کول کے منصوبہ ہے، یہ نہ صرف ایک کامیابی ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، یہاں کی معیشت کے لیے، یہاں کے غریب کے لیے فائدہ مند ہوگا، مگر ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیوری اور گورننس نظر آتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ایک تو میں نے کہا آج ہمارا یوم دستور ہے، تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن جس کو ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا تھا 2008 اور 2009 میں،
اس آئین کے بغیر, اس قانون کے بغیر, اس ڈیولوشن کے بغیر, ان زیادہ وسائل, زیادہ ریسورسز, زیادہ حقوق کے بغیر ہم اس خواب کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. ہم تھر کول کی مائننگ پروجیکٹس کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک قسم کا اس کا بھی نتیجہ ہے کہ پروونسز کے پاس وہ ریسورسز ہے, وہ رائٹس ہے اپنے ریسورسز کے اوپر کہ وہ ان کا وہ ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں, چلا بھی سکتے ہیں. دوسرا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں مساوات کا کانسیپٹ دیا, انقلاب کا کانسیپٹ دیا, سوشلزم کا کانسیپٹ دیا. وہ ایک الگ دور تھا. تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1993 کی جو مینیفیسٹو تھی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مینیفیسٹو تھا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں یہ کانسیپٹ, یہ آئیڈیالوجی, یہ نظریہ, یہ ویژن انٹروڈیوس کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اپنے حکومت چلا سکتے ہیں, اپنا معیشت چلا سکتے ہیں, ہمارا قوم کے لیے, ہمارے عوام کے لیے ترقی لے آ سکتے ہیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ کامیابی ہے کہ ہم حکومت جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے, بزنسز کے ساتھ مل کے, انڈسٹریز کے ساتھ مل کے, این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. کم پیسہ سے زیادہ محنت سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور آج الحمدللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ اور ویژن کی نتیجہ ہے کہ نہ صرف تھر کول پاکستان کا سب سے بڑا, سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, مگر سندھ حکومت نے یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن اور مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے یہ پچھلے 10 سال میں سندھ بھر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے پروگرامز انٹروڈیوس کیے ہیں. ہم نے جو چھرک ملاقاتیار برج ہے اوور دا ریور انڈس, دا لارجسٹ برج اوور دا ریور انڈس, ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو میرپور خاص کا فلائی اوور ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. اور یہ جو ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہے جس میں 54% شیئر سندھ حکومت کی ہے, 11% شیئرز اینگرو کے ہیں اور پھر ہمارے دوسرے پارٹنرز کے بھی ہے, یہ آج پاکستان کا اور سندھ کا سب سے بڑا, سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. لیکن ہمارا یہ جو ایفرٹس ہے, یہ جو کامیابی ہے, اکانومسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے, ایک جو کہ اکانومی پہ ایک بہت پرانا پبلیکیشن ہے, برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ ایک رپورٹ پیش کیا ہے. وہ اسٹڈی کر رہے تھے پورا ساؤتھ ایشیا میں, پورا ایشیا میں, کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں کون بیسٹ کام کر رہے ہیں, کون سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں, کس کا سب سے زیادہ کامیابی ہے. اور اس لسٹ میں انہوں نے پورا کا پورا لسٹ بنا دیا ہے of all the countries who are following public private partnership کا ماڈل پورا ایشیا میں. اور اس لسٹ میں تو بہت سے ملک سے, بھارت بھی ہے, چائنا بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, بہت سے ممالک ہیں. اور انہوں نے رینک کیا ہے کہ کون سے ممالک سب سے بہترین, سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اور ان ممالک کے مقابلے میں, ان ملکوں کے مقابلے میں آپ کا سندھ حکومت, آپ کا سندھ صوبہ نمبر 6 ہے. We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication. یہ کامیابی نہ صرف سندھ حکومت کی کامیابی ہے, یہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرز کی کامیابی ہے, یہ سندھ کی عوام کی کامیابی ہے, یہ سندھ کی عوام, غریب عوام کی کامیابی ہے. اور یہ جو اکنالجمنٹ ہے یہ نہ صرف ہمارے خدمت کا, ہمارے حکومت کا گڈ گورننس کا اور ڈلیوری کا اکنالجمنٹ ہے, مگر انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے آپ کی محنت کا اور آپ کی کنٹریبیوشن کا. انشاءاللہ تعالی آج سے
جب کہ ہمارا بجلی پیدا ہو رہا ہے. For the first time, Thar coal is being used and being added to the national grid. اور ہمارا بجلی, میں نے سنا ہے کہ پہلے جو بجلی جا رہا ہے وہ فیصل آباد جا رہا ہے شاید. ہاں, تو دیکھو سندھ کی عوام کی کالا سونا, جس کی محنت سے, جس سے جتنے سالوں سے ہمارا محنت, ہمارا پیسہ, ہمارا پسینہ اس میں ہے, اس کو نکالنے میں ابھی ہم بیچ کے نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں اور پورا ملک اس کا فائدہ حاصل کریں گا. لیکن یہ تھوڑا بہت جو ہمارے مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادتی ہے. یہ تو ان کا کولا تھا, سب سے پہلے حق تو ان کا تھا بجلی پہ, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے, اس لیے ہمارے لیے وہ میکنزم نہیں ہے کہ ہم یہ بجلی یہاں بیچ سکتے ہیں. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں اب تھوڑا سا جاؤں گا ہم نے کیا 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 ہے یہاں کے لیے, اور سی ایم سندھ نے بھی آپ کو بتایا ہے. لیکن ایک بات جو میں آج اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت, یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, خاص طور پہ غریب لوگ ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں, ان کو جو کہ ہم لائف لائن کنزیومرز کہتے ہیں, جن کے لیے ضروری ہے یہ بجلی, ان سب کے لیے سندھ حکومت جو ہے وہ بجلی مفت دے گی. تھر کے عوام کے جو بجلی بل ہے, اسلام کوٹ کے عوام کی جو بجلی بل ہے, وہ سندھ حکومت پے کرے گی آج سے, اور جب سے یہ شروع ہو جائے گا تھر کے عوام کی بجلی, تھر کے غریب عوام کی بجلی مفت ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم تھوڑا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پورا پاکستان کو اور پاکستان کے انڈسٹریل ہارٹ لینڈ کو, فیصل آباد کو آپ کی محنت اور آپ کا کوئلہ بجلی پہنچا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں بات کرنا اور کرنا ایک دوسری بات ہے, لیکن جس طریقے سے یہاں نہ صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ استعمال کیا گیا مگر لوکلز کو پرائیورٹی دینا, غربت کا مقابلہ کرنا, سوشل ڈیولپمنٹ, انویسٹمنٹ جو ساتھ ساتھ یہاں چل رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں جو کہ ہر سی پیک کا پروجیکٹ ہے, ہر سی پیک کا پروجیکٹ میں اسی طریقہ سے چلنا چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو. جیسے کہ یہاں تھر کول میں ہمارا پریزنٹیشن میں آیا تھا کہ لوکل تھریز 70% لوکل تھریز کو امپلائمنٹ ملتا ہے, اس کے بعد 20% باقی سندھ کے عوام کو یہاں امپلائمنٹ ملتے ہیں, اس کے اوپر جو باہر سے آ کر یہاں کام کرتے. تو یہ بڑا زبردست ماڈل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ نے یہ تھر فاؤنڈیشن سیٹ اپ کیا ہے, جو یہاں کے عوام, جو پروفٹس ہوں گے, اینگرو کے پروفٹس ہوں گے, آپ کی حکومت کے پروفٹس ہوں گے, اور جو بھی اور ابھی پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہے ہیں یا انویسٹ کرنے کے لیے, ان کے پروفٹس بھی یہ تھر فاؤنڈیشن میں جائے گا. اور اس تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہم یہاں کے سکولز کو بہتر کریں گے, یہاں کے ہاسپٹلس کو بہتر کریں گے. ہم ایک نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں جیسے سی ایم صاحب نے کہا ہے اسلام کوٹ میں, انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ہی آ کے اس کا افتتاح کروں گا. ہمارے 2 مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے that are providing free healthcare facilities through the Thar Foundation to the people of Thar. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا 100 bedded OPD جو کلینک ہے وہ بھی ہے, اور 250 bed hospital is still under construction, وہ سی ایم صاحب نے ذکر کیا. انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی آئیں گے اور اس کا افتتاح بھی کریں گے. یہاں ہمارا پرائمری سکولز وہ بن رہے ہیں. میں نے خود ایک بہت سا بڑا تھر فاؤنڈیشن کا جو اسکول ہے, پچھلی بار میں یہاں آیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے, وہ بن رہا تھا, اور آج الحمدللہ 300 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, اور جلد ہی 1000 بچے وہاں پڑھیں گے.
اور ہر سیکٹر میں مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہاں ہم بایو سیلائن ٹیکنالوجی کے تھرو یہاں کاشت کر رہے ہیں, ایگریکلچر ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ سے تھر کے عوام اور یہاں کے لیے ایک انقلاب لے کر آئے گا, جہاں ہم کھارا پانی کو استعمال کر کے یہاں ایگریکلچر بھی کر سکیں گے. اور ہمارا جو فش فارمنگ بھی یہاں ہو رہا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا میریکل ہے کہ ایک ریگستان میں تھر کا ریگستان میں مچھلی پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم وہ مچھلی ایک دن بیچیں گے اور یہاں کی معیشت کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہوگا. ہم نے اسکولز کا ذکر کیا, ہاسپٹلز کا ذکر کیا, ہائی اسکول کا بھی ذکر کیا, لیکن آج کل ایک کافی ڈیمانڈ چل رہا ہے کہ تھر کو یونیورسٹی چاہیے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تھر میں یونیورسٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تھر میں ہر وہ وسائل موجود ہو جو کہ باقی پاکستان میں آپ کو مل سکتا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوامی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے کراچی سے لے کر تھر تک شاندار روڈ نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے, جس طریقے سے آپ نئے اسکولز تعمیر کر رہے ہو, بہت بڑا نیا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے, ہائی اسکول بھی بن رہا ہے, تو یہاں ضرور ایک نہیں 2 یونیورسٹیز ہونا چاہیے. تو ہم ابھی سے ایک کا اعلان کرتا ہوں, ایک کا کمٹمنٹ چاہوں گا سی ایم صاحب سے کہ ہمارا جو این ای ڈی یونیورسٹی ہے, این ای ڈی یونیورسٹی جو کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ہاں اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس جلد از جلد تھر میں کھولا جائے. ہمارا یہ پاکستان کا سب سے پرانا, سب سے بڑا انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے, اور آپ نے یہاں تھر میں اگر آپ جلدی ایک کیمپس کھولتے ہیں جس میں سول, میکینیکل, مائننگ اینڈ کیمیکل انجینئرنگ کی ڈسپلنز ہوں گے, اس کا فائدہ بھی تھر کے عوام کو ہوگا, ان کو تعلیم ملیں گے, ان کو اپنے زندگی میں ترقی ہوگی, یہاں روزگار ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ ہمارا خواہش ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے باقی سیکٹرز میں آپ نے اتنا کامیابی دکھائے ہیں, آپ نے پورے ملک میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز کھڑے کیے ہیں, یہاں تھر میں بھی ہم شروع کریں گے اس این ای ڈی کی کیمپس سے. اور آج کل وفاقی حکومت ہمیں اپنا پورا وسائل اور پورا پیسہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں